السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کے دور میں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج کے دور میں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اور یوٹیوب پر بہت سارے ایسے حضرات ویڈیوز بنا کر اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، اور کس طرح ٹریڈ کیا جاتا ہے، کسی بھی شیئر کو خریدنے کے لیے اس کمپنی کے اس کمپنی کا کس طرح انالائسس کیا جاتا ہے، فائنینشلی ہو یا اس کا اسٹریٹجک انالائسس کیا جاتا ہے کسی بھی کمپنی کا، اس کا بیلنس شیٹ چیک کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے نا فنڈامنٹل ریشوز چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگ بتا رہے ہیں آج کل بکثرت، یہ چیزیں یوٹیوب پر اور بھی دیگر پلیٹ فارم پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایپ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ محترم سامعین، شیئر ٹریڈنگ شریعت مطہرہ میں کن چیزوں کے ساتھ جائز ہے وہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت ہر مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے تاکہ اخلاق کے ساتھ ساتھ مال کی بھی حفاظت ہو۔ اسی لیے شریعت ان تمام معاملات سے روکتی ہے جو جوئے کی جو ہے نا یا قسمت آزمائی کی شکل میں جو معاملات چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ان سے بچایا جا سکے، مالی نقصان سے جو ہے بچایا جا سکے۔ تو بہتر یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں بغیر کسی نالج کے پیسہ لگا کر اپنا نقصان کرنے کے شیئر ٹریڈنگ کو سیکھا جائے کہ کس طرح اس کا انالائسس کیا جاتا ہے، کس طرح کمپنی کے گروتھ کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بیلنس شیٹ کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے۔ ساری چیزیں سیکھ کر اسلامی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ٹریڈنگ کر کے حلال آمدنی حاصل کی جائے۔ تو بہرحال جو حضرات شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے خواہش مند ہیں تو انہیں چاہیے کہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ جان لیں۔ یہاں پر کچھ شرائط میں ذکر کرتا ہوں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ٹریڈنگ سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آپ جس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ کمپنی حلال کا کاروبار کرتی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں کون سے کاروبار ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ اس میں ایک تو بینکنگ سیکٹر ہے، اور اسی طرح انشورنس کے جو خدمات انجام دیتی ہیں وہ کمپنی ہے، اور اسی طرح وہ کام جو شریعت کی نظر میں گناہ کے ہیں، جیسے شراب کا کاروبار ہو گیا، یا جو بھی وہ خدمات یا وہ پروڈکٹس جو شریعت کی نگاہ میں حلال نہیں ہیں، ان تمام کمپنیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور کمپنی کے الیکوئڈ ایسیٹس ہوں، جامد ایسیٹس، جیسے کہ اگر 100 کروڑ کی کمپنی ہے تو کم سے کم 20% الیکوئڈ ایسیٹس ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کمپنی سودی قرض نہ لیتی ہو۔ سودی قرض اگر ٹوٹل ایسیٹس سے 33% کم ہو تب اس کمپنی کے شیئر خریدنے کی اجازت ہے۔ اور یہ جب شیئر خریدتے وقت ریشوز چیک کرتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے جو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہوتا ہے وہ 0.05% اگر بتا رہا ہو تو آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں اپنا سرمایہ وہ بینک میں رکھتی ہیں تو انہیں اس کا سود بھی ملتا ہے، تو یہ جو سود آتا ہے یہ غیر حلال آمدنی ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے، جب اس کی بیلنس شیٹ چیک کی جاتی ہے تو اس میں انکم بائی انٹرسٹ ایک اس میں ہوتا ہے فارم، اس میں چیک کیا جائے کہ جتنی اس کی آمدنی ہو رہی ہے کمپنی کی، اس میں انکم بائی انٹرسٹ وہ جو ہو صرف 5% کے اندر ہو، 5% سے کم ہو۔ اگر کسی کمپنی کا سودی آمدنی 5% سے زائد ہے تو اس کمپنی کے بھی شیئر خریدنے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو اس ڈیویڈنڈ میں جتنی بھی رقم آئی ہے، جتنے % بھی ڈیویڈنڈ آ رہا ہے، وہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیا جائے۔ ایک اور شرط علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اینول جنرل میٹنگ میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ آپ جو بینکوں میں پیسہ رکھ کر سود حاصل کر رہے ہیں، انٹرسٹ حاصل کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ سود لینا اور دینا جائز نہیں ہے، ہم آپ کے اس عمل سے متفق نہیں ہیں۔ دوستو، علماء کرام نے یہ شرائط طے کر کے امت کی رہنمائی کی ہے، اور یہ ورلڈ لیول پر اوفی نام سے، یعنی اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشن، اس میں ماہر علماء جو ماہرین معیشت ہیں اور ماہرین شریعت بھی ہیں، انہوں نے سر جوڑ کر
امت کو رہنمائی دینے کے لیے اس سلسلے میں یہ سارے جو ہے نا تحقیق کر کے یہ ساری شرائط بتائی ہیں، تاکہ جہاں بھی ہم پیسہ لگا رہے ہیں اس سے ہمیں حلال آمدنی حاصل ہو۔ اور دوستو، اس میں کچھ طریقے وہ ہیں جو جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ذرائع سے پیسہ کمائیں شیئر مارکیٹ میں، جیسے کہ انٹرا ڈے ہو گیا، آپشن ٹریڈنگ، فیوچر اینڈ آپشنز اور شارٹ سیلنگ ہو گیا۔ یہ تمام وہ طریقے ہیں جن کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایک رسکی گیم ہے، اور رسک مینجمنٹ کے بغیر کی جانے والی ٹریڈنگ میں ایک یا دو غلطی آپ کی سوئنگ ٹریڈنگ یا لانگ ٹرم یا پوزیشنل ٹریڈنگ کے ذریعے جو کچھ بھی آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کمایا ہے اس کے پروفٹ اور کیپٹل دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی ٹریڈنگ میں فوری قبضہ نہیں ہوتا، اور شرعی طور پر جس چیز پر جب تک قبضہ نہ ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے انٹرا ڈے، آپشن ٹریڈنگ، شارٹ سیلنگ کو علماء نے جائز نہیں کہا ہے۔ اور شیئر کی خرید و فروخت کی جائز شکل بھی یہی ہے کہ شیئر کو ڈیلیوری میں خریدا جائے، اور جب اس پر ہولڈنگ حاصل ہو جائے، یعنی وہ شیئر آپ کے مکمل قبضے میں آ جائے، تب اس کو فروخت کرنا چاہیے۔ اسی دن اس کو فروخت کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جس دن شیئر خریدا جاتا ہے مکمل طور پر شیئر جو ہے وہ قبضے میں نہیں آتا، گو کہ اس کا پروفٹ اور لاس آپ سے جڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مکمل ڈیلیوری حاصل ہونے کے بعد بیچ سکتے ہیں۔ شرعی طور پر صحیح اسٹاکس کو خریدیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے مشورہ ہے کہ آپ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ جو ہے یہ ایک تاسیس جو بورڈ ہے ہمارے ملک کا، جس کی سرپرستی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتہم کرتے ہیں۔ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ اپنے اسٹاکس کی اسکریننگ کے لیے دیتا ہے کہ جو بھی ہمارے اسٹاک آپ کی شریعہ کمپلائنٹ کے کرائٹیریا میں آتے ہیں، آپ اس کی اسکریننگ کر کے اس کی لسٹ تیار کر دیں، تاکہ جو لوگ ایتھیکل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ چونکہ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کو تاسیس بورڈ کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے، اور فی الوقت بہت سے علماء کے نزدیک ٹاٹا ایتھیکل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے، اور میری جانب سے کسی خاص کمپنی کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے کا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک ایجوکیشن پرپس پہ میں نے یہ کلپ بنائی ہے۔ تو بہرحال سامعین، آپ اگر شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو سیکھیں کہ کس طرح شیئر خریدا جاتا ہے، کس طرح کمپنی کو پرکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بغیر نالج کے ٹریڈنگ کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔